اللہ کی راہ میں ہجرت کی اہمیت، اس کو ذرا بڑی محبت سے سنیے گا، کیونکہ دین کا ایک بڑا خوبصورت روپ ہجرت ہے۔ کیسے؟ ان الذین توفاہم الملائکہ، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے، یعنی تمہارے ایمان کی کیا کیفیت تھی، یہ نہیں پوچھتے کتنے گھر تھے، ادھر بنگلے تھے، یعنی کیا کر کے آئے ہو۔ یہ جواب دیتے ہیں کیا کریں، ہم اپنی جگہ کمزور تھے اور مغلوب تھے، تمہیں پتہ نا منورٹی تھے، ہم اقلیت تھے، ہم دبے ہوئے تھے، ہم تو نان مسلم ملک میں تھے۔ فرشتے کا جواب سنیے، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ کس نے کہا تھا بیٹھے رہو ڈالرز کے لیے؟ کس نے کہا تھا لگژریس لائف سٹائل کے لیے بیٹھے رہو؟ جس کو اپنے دین کو بیچ کر غیر مسلم ملک میں رہنا پڑے وہ فتنے میں ہے، جو اپنے دین کو چھپا کے کسی غیر مسلم ملک میں گیا وہ نقصان میں ہے، جو بڑی بڑی چیزوں پہ کمپرومائز کر کے اس دنیا میں بیٹھا رہا وہ نقصان میں ہے۔ کیوں؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا کریں؟ نہ جائیں، نہ بیٹھیں؟ ایک ریزن، اونلی ون ریزن ہے کسی نان مسلم ملک میں جا کے رہنے کی، اور وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ صحابہ کرام اس سبق کو پڑھے اور یاد رکھے ہوئے لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مدینہ شہر خالی ہونے لگا۔ یہ جتنی بڑی بڑی حکومتیں نا، روم، فارس، ایران، نجاشی کا حبشہ، اور اسی طرح یہ صحابہ کی تبلیغی کوششوں سے اسلام وہاں پہنچا تھا۔ تلواریں لے کے تو نہیں گئے، قلم لے کے گئے تھے۔ آج جتنی مسلم پاپولیشن یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، آسٹریلیا اور ریسٹ آف دی ورلڈ میں ہے، اگر ان سب کے جانے کا مقصد ابلاغ ہوتا، تبلیغ ہوتی، تو صرف ڈالرز نہ یہ کماتے، اولادوں کا سکون بھی مل جاتا، خوشیاں بھی ملتی، لا خوف علیہم ہوتا، پھر یہ سود میں نہ ڈوبے ہوتے، قرضوں میں نہ ڈوبے ہوتے، پھر ان کے دلوں پہ گلٹ نہ ہوتا۔ بس ایک وجہ، اور جب مسلمانوں نے یہ چھوڑا، اپنے بچے بھی اسلام پہ نہ رہے، جا کے لوگوں کے آنسو تو پہنچیے۔ اپنے بچے کا دین، اپنی بچی کا دین مشکوک، اپنا شوہر بے دین تو چھوڑیے، کئی عورتوں کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے۔ اور آج اپنے ملکوں میں بھی یہ کوئی کم نہیں ہے۔ آج جتنی آفتے امت مسلمہ پہ پوری دنیا میں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چھوڑا ہوا ہے۔ آج بھی سینوں میں ٹھنڈک، چہروں پہ اطمینان، خوشی آپ کو صرف ان لوگوں کے دکھے گی جو لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور غرض نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی کسی نام سے مسلک سے لگاؤ نہیں، صرف یہ ہے کہ میری کوششوں سے یہ لوگ بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے لوگوں کو بتا دو یہ بات کہ اگر تم اپنے مفادات کے لیے بیٹھے رہے تو پھر آپ رو کے مجھے نہ کل دکھانا۔ دیکھیے بچہ تھوڑی پکڑ کے بادام توڑے، ماں سمجھائے دیکھو ہاتھ پہ لگ جائے گی، ہاتھ پہ لگ جائے گی، نہیں سمجھ رہا، شوق ہے نا تجربوں کا، وہ اندر بادام کھولنا تھا نا۔ ماں کہتی ہے دیکھو اگر ہتھوڑی لگی، چوٹ لگی تو روتے ہوئے میرے پاس نہ آنا، اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ آج کے مسلمانوں کو اللہ یہ پیغام دیتا ہے اب مجھے رو کے نہ دکھاؤ، میرے ساتھ شکوے شکایتیں نہ آ کے حرم میں کیا کرو، یہ بگڑ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سکون نہیں ہے کیونکہ تم نے میرا کام چھوڑ دیا، تمہارے دل میں درد ہی نہیں، تم بے درد ہو، تم ہر جائی ہو۔ آج پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، پوری دنیا میں ہر جگہ، وہ کہتے ہیں نا برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ۔ اللہ آپ کو آیت 98 میں کیا کہتے ہیں؟ مگر وہ مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں، انہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت ہے اور نہ کسی راستے کا علم ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ ہم پیسے بھیج دیتے ہیں، جاؤ سیریا میں پیسے بھیج دو، جاؤ فلاں جگہ، مسلمان بیچارے یمن میں پھنسے ہوئے ہیں، برما میں مسلمان ہیں۔ کبھی تم نے سوچا کہ دشمن کو اتنی جرأت کیسے ملی؟ اس لیے ملی کہ تم نے اس دشمن کو اسلام نہیں دکھایا۔ دیکھیے قلم اٹھا لیں آپ، ہتھیار نہیں اٹھانے پڑیں گے۔
آپ ان غیر مسلموں تک قرآن کا پیغام عام کر دیجئے، یہ کبھی آپ کے نبی کے کارٹون نہیں بنائیں گے، یہ کبھی آپ کو ٹیررسٹ نہیں کریں گے۔ ہم تو وی آر ٹو بزی ود دنیا، ابھی ڈالر کما کے گننے بھی ہیں، ابھی اس کو انویسٹ بھی کرنا ہے، کہاں رکھیں اس کو، ٹیکس سے کیسے بچائیں، اس کو ادھر ادھر کیسے موو کریں، 100 غم پڑے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا اللہ کا کام۔ ہاں مسجد میں نماز جا کے پڑھائیں گے۔ آج مسلمان اس بات کی سزا کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو بتا دو کہ ہجرت کا کیا اجر ہے۔ دا موسٹ